بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کل کے ویڈیو میں نے آقا مدی تاجدار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر سے متعلق ارشادات بیان کیے تھے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور ازواج مطہرات و اہل بیت کے لیے حجروں کی تعمیر فرمائی۔ مسجد نبوی سے متصل کچھ حجرے تعمیر کیے گئے۔ جب حجرے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اسی حجرے میں وارد ہوئیں۔ اور اب جب حجرے کی تعمیر ہو گئی، مسجد کی تعمیر ہو گئی، تو اب سب سے بڑی ضرورت تھی کہ تشنگان علم نبوت کے لیے کچھ ایسا انتظام کیا جائے، یعنی علوم نبوت کو جذب کرنے کے لیے ایک ایسی جماعت تیار کی جائے کہ وقت ضرورت اس جماعت میں سے لوگوں کو مختلف جگہوں پر علم دین کو سکھانے کے لیے بھیجا جائے۔ تو اللہ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صفہ پر توجہ دی۔ صفہ کہتے ہیں ایک چبوترا کو۔ اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کے احاطے میں ایک صفہ کی تعمیر کروائی، اور اس صفہ پر وہ لوگ ہوتے تھے جن کا کوئی نہیں تھا، جو مختلف حصوں سے آئے ہوئے لوگ تھے، وہ اس صفہ پر آرام فرماتے تھے۔ وہ اس صفہ پر بیٹھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم نبوت کسب کرتے تھے۔ اس صفہ پر رہنے والے لوگ دن میں لکڑیاں کاٹ کر کے لاتے، مارکیٹ میں بیچتے، اور ان لکڑیوں کے بیچنے سے جو فائدہ حاصل ہوتا وہ اپنی ذاتی مصرف میں خرچ کرتے، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدایہ تحائف آتے، تو ان ہدایہ اور تحائف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تشنگان علم نبوت کی پیاس بجھاتے تھے۔ اور جب کہیں ضرورت پڑتی تھی تو انہی میں سے کسی ایک کو ان لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیا جاتا، گویا کہ وہ اسلام کا پہلا مدرسہ تھا، وہ اسلام کا پہلا درسگاہ تھا، جہاں پر علماء تیار کیے جاتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ جیسی ریاست میں قدم رکھا اور اسلام کو فراغت حاصل ہوئی، تو سب سے پہلے آپ نے مسجد کی طرف توجہ دی۔ مسجد کی جب تعمیر ہو گئی تو پھر آپ نے مدرسہ کی طرف توجہ دی۔ گویا یہ مسجد اور مدرسہ یہ دونوں لازم اور ملزوم چیز ہے، یہ دونوں شعائر اسلام ہیں، ان دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ اگر مساجد رہیں گے، مدارس نہیں رہیں گے، تو پھر اسلامی تعلیمات کا تصور اور اسلامی زندگی کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ مدارس رہیں گے، مساجد نہیں رہیں گے، تو بھی نامکمل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل صفہ کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے، انہیں دین کی تعلیم دیتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی درسگاہ کے تعلیم یافتہ تھے۔
آیا تو کچھ مل گیا کھانے کو، نہیں آیا تو فاقہ پر فاقہ چل رہا ہے۔ موقع ملا تو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر کے لے آئے، بازاروں میں فروخت کر دیا، کچھ حاصل ہو گیا۔ یہ تھا ان لوگوں کا صبر، توکل اللہ پر۔ تو جب صفہ کی تعمیر ہو گئی، علماء کی جماعتیں تیار ہونے لگی، تو اب ضرورت تھی کہ جب اسلام کو یہاں مکمل آزادی مل گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے، فرض کی 2 ہی رکعتیں تھیں، فرض نمازوں کی 2 ہی رکعتیں تھیں، کیونکہ وہ آزادی نہیں تھی، مشکلات تھے، پریشانیاں تھیں۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے تو نمازوں کی رکعتیں مقرر کی گئی، طے کی گئی۔ فجر کی 2 ہی رکعت نماز رکھی گئی، قرات کو طویل کیا گیا، لمبی قرات، کیونکہ سونے کا وقت ہے، لوگ اس پر سوئے رہتے ہیں، حاجات کا وقت ہے، ضروریات سے فراغت میں وقت لگتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں فرض ہی فجر میں رکھی، مغرب کی 3 رکعتیں ہی رکھی، ظہر اور عصر اور عشاء کی 4 رکعتیں فرض مقرر کی گئی۔ اس طریقے سے نمازوں کی تکمیل ہوئی مدینہ میں آنے کے بعد، جو مکہ میں نہیں تھا۔ مکہ میں صرف 2 ہی رکعتیں فرض پڑھی جاتی تھی، لیکن مدینہ آنے کے بعد اب مقرر ہو گئی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب نمازیوں کو بلانے کے لیے بھی کسی ندا کی ضرورت تھی، کسی صدا کی ضرورت تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہندوؤں کے اندر، ہمارے برادران وطن کے اندر، عبادت کو بلانے کے لیے، عبادت کی طرف بلانے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ شنکھ بجاتے ہیں۔ کرسچن لوگ، عیسائی لوگ اپنے گرجا گھروں میں گھنٹا بجاتے ہیں۔ یہودی لوگ اپنی عبادت خانے میں عابدوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے قرانا کا استعمال کرتے ہیں۔ قرانا جس میں آواز گونجتی ہے، ایک ینتر ہے، ایک آلہ ہے جس کا وہ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے تو اسلام تو کوئی کھیل کھلاڑی کا مذہب نہیں، اسلام تو یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسے کلمات کے ذریعے سے انسانی آواز کے ساتھ ادا کی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشورہ کرنے کے بعد آسان کی یہ کلمات کا انتخاب کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو ایک منادی اپنے کانوں میں شہادت کی انگلیاں ڈال کر کے ان کلمات کو ادا کرے۔ اذان کے کلمات مقرر کیے گئے اور ایک شخص اسے کھڑا ہو کر کے پکارتا تھا، اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی بیان کرتا تھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں۔ چنانچہ آذان کے کلمات مقرر کیے گئے، آذان کے لیے ایک طریقہ انتخاب کیا گیا کہ ایک شخص ان کلمات کو اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کے ادا کرے گا۔ گویا ہجرت کے بعد اہم اصول مقرر کیے گئے ہیں، صفہ کی تعمیر کی گئی، نماز کی رکعتوں کی تعداد مقرر کی گئی، اور آذان کے اوقات مقرر کیے گئے، آذان کے کلمات مقرر کیے گئے، اور آذان کے لیے طریقہ کار کا انتخاب کیا گیا۔ ویڈیو لمبا ہو رہا ہے، انشاءاللہ مزید باتیں میں کل کے ویڈیوز میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ کافی پیچیدہ بھرا معلومات افزا معلومات ہے، اس ویڈیو کو غور سے آپ لوگ سنیں اور اپنے بھائیوں تک بھی شیئر کریں تاکہ یہ اہم معلومات ہمارے بھائیوں تک پہنچے۔ میں نے کہا تھا کہ سیرت کا مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی دین کی بنیادی تعلیمات سے محروم ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ انہیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔